کنٹرول لائن کی دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر بھارت کو واضح پیغام دے رہی ہیں کہ وہ اس کے جابرانہ تسلط کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یوم سیاہ کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے، جبکہ لوگوں نے احتجاجاً اپنی چھتوں، گلیوں، کھمبوں اور درختوں پر سیاہ پرچم لہرائے ہیں۔ کشمیری عوام کو بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے سیکیورٹی کے نام پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ سری نگر سمیت اہم اضلاع چھاؤنی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں مقیم کشمیری بھی بھارت کے یوم آزادی کو بطور یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھارت مخالف ریلیوں، احتجاجی مظاہروں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی فسطائی حکومت انگریزوں سے آزادی کا جشن منا رہی ہے، جبکہ خود بھارت نے جموں و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس کے باشندوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا مقصد دنیا کو یاد کرانا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں سے جینے سمیت ہر حق چھین لیا ہے۔ بھارت کے پاس اپنا یوم آزادی منانے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں، کیونکہ اس نے کشمیریوں کے جمہوری حقوق چھین لیے۔ بھارت خود کیسے اپنی آزادی پر جشن منا سکتا ہے، جبکہ وہ آزادی اور حق خودارادیت کے مطالبے پر کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے۔ بھارت نے گزشتہ 35 برسوں میں 96,340 سے زیادہ کشمیریوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ ترین کارروائی کے دوران گزشتہ روز بھی ڈوڈا میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیریوں نے اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ بھارت سے ہر حال میں چھٹکارا چاہتے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارت کا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ بے نقاب ہو چکا ہے۔ 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے غیر قانونی اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت ایک قابض حکومت ہے۔ بھارت کو اپنا یوم آزادی اس وقت تک منانے کا حق حاصل نہیں جب تک وہ آزادی کا یہ حق محکوم کشمیریوں کو نہیں دے دیتا۔ کشمیری عوام بھی اس وقت تک بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے رہیں گے جب تک جموں و کشمیر کو بھارت سے آزادی نہیں مل جاتی۔